السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیرے تو تم موت کی تمنا کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان کے اعمال کے جو اپنے ہاتھوں میں سمیٹے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کی۔ اور آپ ان کو حیات کا حریص اور آدمیوں سے بڑھ کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی بڑھ کر ان میں کا ایک ایک اس حوث میں ہے کہ اس کی عمر دراز برس کی ہو جائے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال۔ توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے 96 تک تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ ان یہود سے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں، یہ کہہ دیجئے کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر جنت میں جائے گا تو اسے موت کی تمنا کرنے میں کوئی ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ موت کی تمنا کرے تاکہ یہاں کے مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے راحت و آرام کی زندگی حاصل کر سکے، جس تک پہنچنے کا راستہ سوائے موت کے اور کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ دار آخرت صرف تمہارے لیے ہے تو ایک بار زبان سے کہو اللہم امتنا، اے اللہ ہم کو موت دے دے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو یہود بھی دعا کرے گا اس کے حلق کا لعاب مہلک ہو جائے گا اور اس کے گلے کو بند کر دے گا اور وہ فی الفور مر جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کلمے کے کہنے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ واضح رہے کہ یہ خطاب اور چیلنج ان یہودیوں کے لیے مخصوص تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہی وہ نبی برحق ہیں جن کی پیشن گوئی تو تورات میں ہے، اور چونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے چیلنج کے بعد اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو موت ضرور آئے گی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے ڈر کے مارے موت کی تمنا نہ کی، جیسا کہ اگلی آیات میں ارشاد ہوتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یعنی اگرچہ وہ موت کی تمنا نہ کریں اور موت سے کتنا ہی بھاگیں، لیکن ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور ان سب اعمال کفریہ پر ان کو سزا ملے گی، یعنی جو کفر اور بدکاریاں مثلا تحریف تورات، اخفاء حق، انکار قرآن، عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ افعال ذمیمیہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، اور یہ اپنا باطل و کفر پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق اور ایمان پر ہونا خوب جانتے تھے اور آخرت میں سزا اور پکڑ سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ یعنی ان یہودیوں کو تمام لوگوں سے زیادہ اس دنیاوی زندگی کی آرزو چاہت ہے، یہاں تک کہ جو لوگ مشرک ہیں جیسے عرب کی بت پرست اور فارس کی مجوس آتش پرست، ان سے بھی زیادہ ان کو دنیا میں جینے کی ہرس ہے۔ مشرک تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہے،
اس لیے ان کے لیے جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ساری سعادت اور فلاح اسی حیات فانی سے وہ وابستہ سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کو دنیاوی زندگی کی حرص زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ان یہودیوں کا عجیب حال ہے کہ باوجود اقرار آخرت کے اور باوجود دعویٰ ان کو مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی آرزو خواہش ہے اور ہزاروں برس جینے کی حرص ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور یہ طویل عمر کے لیے اس لیے آرزومند ہیں کہ جہاں تک ہو سکے دنیاوی لذائذ سے بہرہ اندوز ہوتے رہیں، اور جہاں تک ممکن ہو عذاب آخرت سے بچے رہیں۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کتنی ہی عمر ہو، لیکن ان کی درازی عمر ان کو عذاب آخرت سے بچا نہیں سکتی۔ بالآخر ان کو مر کر عذاب الہی میں گرفتار ہونا پڑے گا اور اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ ان کے اعمال و افعال سے بخوبی واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجیے، یا اللہ آخرت میں اپنے مقبولین کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائیں، اور آخرت کی سزا اور گرفت سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ایمان اور اسلام کی موت کے ساتھ ہمیں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا نصیب فرما، اور جب تک کی زندگی اس دنیا میں ہمارے لیے مقدر فرمائی ہے ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس دنیاوی زندگی کی قدر کرنا نصیب فرما اور ایک ایک لمحہ اپنی مرضیات میں گزارنا نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔